السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ خلیفہ نے مجھے کہا کہ چنگیز خان کے نام دوستی کا پیغام بھیجوں، لیکن میں نے یہ عذر پیش کیا کہ موجودہ صورت میں ہمارے کسی ایلچی کا خواجم کی حد کو پار کرنے کا پراکرم پہنچنا ممکن نہیں۔ اگر وہ راستے میں پکڑا گیا تو دربار خلافت کی بدنامی ہوگی۔ خلیفہ نے میرا اعتراض سن کر کوئی زور نہ دیا، لیکن چند دن بعد مجھے مولب نے بتایا کہ آج وزیر اعظم نے خلیفہ کو ایک خط پیش کیا ہے جو حکومت خارجم نے حکومت بغداد کے ایک ایلچی کی تلاشی دینے کے بعد برآمد کر کے بغداد میں اپنے سفیر کو بھیج دیا ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس خط میں میرے دستخط ہیں، اس لیے مجھ سے باز پرس ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ میں روپوش ہو جاؤں، غائب ہو جاؤں۔ لیکن میں نے اس کا مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا چونکہ میں نے ایسا خط نہیں لکھا، اس لیے مجھے ڈر کاہے کا؟ مجھ سے پوچھ تاچھ ہوگی تو میں جواب دے دوں گا۔ میں بھی خواجم کے سفیر، وزیر اعظم اور خلیفہ کے سامنے معاملہ صاف کرتا ہوں۔ لیکن جب میں مکان سے باہر نکلا تو 8-10 سپاہی اور کوتوال دروازے پر کھڑے تھے۔ مولب کے اشارے پر مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ تب مجھے یقین ہے کہ مولب نے میرے جعلی دستخطوں سے یہ خط بھجوایا تھا۔ خلیفہ کا میرے بعد اسے وزیر خارجہ کا عہدہ دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب کچھ خلیفہ کے حکم سے ہوا۔ وہ بدنامی کے ڈر سے مجھ پر مقدمہ چلانے سے ڈرتے ہیں، اور خواجم کے سفیر کو تسلی دینے کے لیے انہوں نے مجھے یہاں بھیج کر یہ مشہور کر دیا کہ مجرم کہیں غائب ہو گیا، روپوش ہو گیا۔ تو آپ کے خیال میں وزیر اعظم اس سازش میں شریک نہیں تھے؟ نہیں۔ اگر وہ اس سازش میں شریک ہوتے تو میرے ساتھ مہلب کو بھی نہیں چھوڑتے، اس قید خانے میں ہونا چاہیے تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میری گرفتاری کا بھی اس کو علم نہیں، کیونکہ طاہر نے کہا لیکن خلیفہ نے چنگیز خان کو پیغام بھیجنے کے لیے آپ کا نام استعمال کیوں کیا؟ وہ آسانی سے آپ کو نکال کر مہلب یا کسی اور آدمی کو اعلی کار بنا سکتا تھا۔ یہ اس لیے کہ ایلچی کے پکڑے جانے کی صورت میں کسی ایسے شخص پر جرم آئے جس کی خدمت کی خلیفہ آئندہ کے لیے ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میرے متعلق خلیفہ کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ میں ایسے معاملے میں رازداری سے کام نہ لوں گا۔ یہاں پر یہ ساری باتیں چل رہی تھی اور اس طرف علاؤالدین محمد خواجم شاہ نے پہلی شکست کے بعد شمال مغرب کا رخ کیا اور سیہو دریا کے کنارے پر پڑاؤ ڈال کر جنوب کے شہروں سے فوج کا امداد کا انتظار کرنے لگا۔ کوقند کی فتح کے بعد چنگیز خان نے دریائے سیہوں کے ساتھ ساتھ شمال مغرب کا رخ کرنے کی بجائے اپنی فوج کا بڑا حصہ جنوب کی طرف منتقل کر دیا اور اس محاذ سے خواجم شاہ کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے 2 بیٹوں کو شمال میں اترار کی طرف روانہ کر دیا۔ خواجم شاہ اپنے خیال کے مطابق چنگیز خان کے بیٹوں کو دریائے سیہون کے کنارے ایک فیصلہ کن شکست دینے کے لیے زبردست تیاری کر رہا تھا، لیکن اچانک اسے یہ خبر ملی کہ چنگیز خان کی فوج جنوب مشرق سے دریائے حجیوں کے ساتھ ساتھ سمرقند اور بخارا کا رخ کر رہی ہے۔ محمد شاہ کو ایک طرف اپنی سلطنت کے 2 مضبوط ترین قلعوں کے چھن جانے کا خدشہ پیدا ہوا اور دوسری طرف یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ اگر تاتاری ان 2 شہروں پر قابض ہو گئے تو وہ دریائے حجیون کے کنارے جھیل ارال تک اس کی باقی تمام مورچوں پر آسانی سے قابض ہو جائیں گے اور جنوب میں اس کی رسد و کمک کے تمام راستے کٹ جائیں گے۔ محمد شاہ نے ایسے وقت پہ بھی اپنے مسیروں کا اور جو فوجی تھے، سربراہ، جو جرنیل، کرنیل، صوبیدار تھے، ان کی باتوں کو مانا ہی نہیں۔ وہ سارے کہہ رہے تھے کہ تاتاریوں کا ایک ساتھ میں مل کر کے مقابلہ کرتے ہیں، ایک جگہ پر فیصلہ کن لڑائی کرتے ہیں، لیکن اس نے ان کی باتیں نہ مان کر کے اپنی فوج کو الگ الگ شہروں کو حفاظت کرنے کے لیے بھیج دیا۔ 40,000 سپاہیوں کو دریائے سیہون کے کنارے کے شہر کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر اس نے بخارا کا رخ کیا اور 30,000 سپاہی وہاں متعین کر کے باقی فوج کے ساتھ سمرقند جا پہنچا۔ اس دوران میں شمال میں چنگیز خان کا ایک بیٹا دریائے سیہون عبور کر کے اترار پر حملہ کر چکا تھا۔ شہر کا گورنر آخری دم تک لڑتا رہا اور جب تاتاری قلعے کے دروازے کو توڑ کر
اس کی بچی کچی فوج تحقیق کر چکے تھے، تو بھی وہ تنہا ایک برج پر چڑھ کر تیر برسا رہا تھا۔ تیر ختم ہو گئے تو وہ اینٹیں برساتا رہا۔ اسے زندہ گرفتار کر کے چنگیز خان کے پاس بھیجا گیا۔ چنگیز خان نے اس کے کانوں اور آنکھوں میں پگھلی ہوئی چاندی ڈلوا کر ہلاک کر ڈالا۔ چنگیز خان کے دوسرے بیٹے نے تاشقند پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد تاتاری فوج نے مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر دریائے سیہون کے کنارے اور کئی چھوٹے چھوٹے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان اپنے بیٹوں تولائی کے ہمراہ راستے کی بستیوں اور شہروں کو خون اور آگ کا پیغام دیتا ہوا بخارا کی طرف بڑھا۔ خواجم شاہ کو سمرقند میں اس کی پیش قدمی کی اطلاع ملی۔ فوج کے سرداروں کی اس مرتبہ بھی یہی رائے تھی کہ چنگیز خان کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے، لیکن خواجم شاہ نے بخارا کی فصیل کو ناقابل تسخیر سمجھ کر اس مرتبہ بھی ان کے رائے ٹھکرا دی اور شہر کی حفاظت کے لیے مزید سپاہی بھیج دیے اور جنوب کے شہروں کی فوج کو سمرقند بھیجنے کا حکم دیا۔ خواجم شاہ یہ سوچ رہا تھا کہ بخارا کی تسخیر میں تاتاریوں کو کئی مہینے لگ جائیں گے اور اس دوران میں وہ سلطنت میں اپنی فوج کا بکھرا ہوا شیرازہ منظم کر سکے گا۔ چنگیز خان نے چند دن کے محاصرے کے بعد محسوس کیا کہ شہر کو فتح کرنا آسان نہیں۔ گزشتہ فتوحات میں وہ اسلحوں سازی کے بہت سے ماہرین کو گرفتار کر چکا تھا جو کاریگر تھے۔ ان میں سے بعض اس کی ملازمت اختیار کر چکے تھے۔ ایک شخص کے مشورے پر چنگیز خان نے فوج کو شہر پر آگ لگانے والے تیر پھینکنے کا حکم دیا۔ آتشی تیروں سے شہر کے ایک محلے میں آگ لگ گئی اور اس سے تمام آبادی میں سراسیمگی پھیل گئی۔ ترک فوج نے مجبوراً شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا، لیکن انہیں شکست ہوئی اور تاتاریوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر تحقیق کر ڈالا، قتل عام کر ڈالا۔ فوج کی مدد سے محروم ہو جانے کے بعد اکابرین شہر نے چنگیز خان کے پاس صلح کے لیے ایک وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ شہر کے ہر دل عزیز شخصیت امام زادہ رکن الدین اس فیصلے کے حق میں نہیں تھے۔ اس نے معززین شہر کے سامنے پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا، ہم کم از کم 6 ماہ تک شہر کی حفاظت کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ موجودہ حالات میں سمرقند کی فوج یہاں پہنچ جائے گی۔ اس وقت چنگیز خان شہر کے دروازے کھلوانے کے لیے ہماری ہر شرط منظور کر لے گا، لیکن تاتاریوں کے متعلق یہ سمجھنا کہ وہ کسی معاہدے کے پابند رہ سکتے ہیں، وہ فریبی ہیں۔ جب تاتاریوں کی فوج شہر میں داخل ہوگی تو تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو انہوں نے اترار اور تاشقند والوں کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن امام زادہ رکن الدین کی آواز صد البصہرہ ثابت ہوئی، مطلب کوئی اس کو مانے نہیں۔ اکابرین شہر کے وفد نے چنگیز خان سے ملاقات کے بعد اہل شہر کو یہ خوشخبری سنائی کہ تمہاری جانیں، تمہاری جائیداد اور تمہاری عزت محفوظ ہے۔ شہر کا نیا حاکم میں مسلمان ہوگا۔ شہر کے دروازے کھل گئے۔ رکن الدین نے درست کہا تھا۔ اہل بخارا وحشت اور بربریت کا طوفان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ درس گاہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا تھا تاتاریوں کے گھوڑوں کے، منگولوں کے گھوڑوں کے استبلوں کا کام دے رہی تھی۔ چنگیز خان بخارا کی عظیم الشان مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ یہ تمہارے بادشاہ کا گھر ہے؟ اس نے ایک شخص سے سوال کیا۔ نہیں، یہ خدا کا گھر ہے۔ چنگیز خان مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری فوج تھک چکی ہے، انہیں خوراک اور آرام کی ضرورت ہے، ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دو اور اس قسم کی کشادہ عمارتیں میرے گھوڑوں کے لیے خالی کر دو اور ان کے لیے چارہ مہیا کرو۔ یاد رکھو، تم خدا کے قہر سے ڈرتے ہو اور میں تمہارے لیے خدا کا قہر بن کر آیا ہوں۔ چنگیز خان نے ایک مترجم کو اپنا مفہوم بیان کر کے کہا، مطلب جو ترجمہ کر کے لوگوں کو بتا سکے۔ مسجد سے باہر نکل آیا۔ یہ تمہید تھی۔ اس کے بعد اہل بخارا نے جو کچھ دیکھا ان کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر تاتاری منگول اس گھر میں نہ گھسے ہوں۔ مرد کھڑے ہو کر کے اپنی عورتوں کی عزت دیکھ رہے تھے۔ باپ، بھائی، بہن اپنی بہنوں کی معصوم بچیوں کی عزت آبرو لوٹتے دیکھ رہے تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کسی نے بہادری کر کے ان سے لڑنا چاہا تو دروازے پہ کھڑے ہوئے انہیں قتل کر دیتے تھے۔ وہ بیچارے مجبور ہو کر کھڑے رہ گئے۔